بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 9 شروع کریں گے. اس سے قبل جو 8 اسباق تھے وہ اسم کی بحث کے متعلق تھے. اس میں ہم نے مختلف اسم کی اقسام اور تعریف اور دیگر چیزیں پڑھی تھیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حرف کی بحث کو شروع کریں گے. ابتدائیہ میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ پہلے حصے کے اندر اسم اور حرف کو بیان کیا جائے گا اور دوسرے حصے کے اندر فعل کو بیان کیا جائے گا. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حروف جارہ کو پڑھیں گے، اور حروف جارہ کو شروع کرنے سے قبل کچھ باتیں اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ حروف جارہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں اکیلے کوئی معنی ادا نہیں کر سکتے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جملہ بھی ان کے بغیر اپنا پورا معنی ادا نہیں کر سکتا. اردو کی ایک مثال دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کتاب کی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. ایک لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں پر. اب پر بولا جائے تو اس سے کوئی معنی حاصل نہیں ہوتا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. اور ایسے ہی اگر کہا جائے کتاب مکتب ہے، کتاب مکتب ہے، یہ جملہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. لیکن جب یہ کلمہ پر جو کہ اپنی ذات میں خود معنی نہیں ادا کر سکتا، کسی قسم کا کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی کو جب آپ اس جملے میں جوڑتے ہیں تو اس جملے کا معنی پورا ہو جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کتاب مکتب پر ہے. اب پر کی وجہ سے پورے جملے کا معنی حاصل ہو گیا. تو اس طرح اور بہت سارے کلمات ہیں، حروف ہیں، جن سے متعلق آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے. حروف جارہ عربی زبان کے اندر تو کافی مقدار میں ہے، تقریباً 17 حروف جارہ ہوتے ہیں. یہاں پر کچھ ضروری اور اہم جو حروف جارہ ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا. وہی کتاب کی جو عبارت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. الدرس التاسع، 9واں باب یا 9واں سبق، حروف الجر، حروف جر. اب تک تمام اسباق میں اسم کے متعلق گفتگو کی گئی تھی. آج کے سبق میں حرف کی بحث ہے. حرف اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے معنی کسی دوسرے لفظ کو ملائے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے. جیسے اردو میں سے، تک، پر، میں حروف ہیں. ان الفاظ کا مطلب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک دوسرے لفظ کو ان کے ساتھ نہ ملایا جائے. یعنی اگر کوئی سے کہتا رہے تو کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ایسے ہی تک ہے، پر ہے، میں ہے، جب ان الفاظ کو علیحدہ بولا جاتا ہے، بغیر کسی کلمہ کے ساتھ جوڑے بولا جاتا ہے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جب کسی کلمہ کے ساتھ جوڑیں گے تو معنی سمجھ آ جائے گا. مثلا اگر آپ کہیں گھر سے مسجد تک، اب سے اس کا معنی بھی ثابت ہو گیا کہ گھر سے، اور مسجد تک کا معنی بھی جب مسجد کے ساتھ جوڑا تو وہ بھی حاصل ہو گیا. تکیے پر، کتاب میں. تو اب ان الفاظ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں. پہلے جب دوسرا لفظ ملائے بغیر ان کو بولا گیا تھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا. عربی حروف کی بہت قسمیں ہیں، لیکن ہم صرف حروف جارہ کا ذکر کریں گے. یہ حروف اسم کے شروع میں آتے ہیں اور ان کے اسم پر داخل ہونے سے وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے. مجرور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسم پر زیر آتا ہے. اگر اسم پر الف لام ہے تو ایک زیر آئے گی، جیسے فی المدرستی. اب فی یہ حروف جارہ میں سے ہے اور اس کا معنی میں ہے، مدرسے میں. اب آپ دیکھیں کہ اس کے آخر میں ایک زیر موجود ہے الف لام ہونے کی وجہ سے. فی حرف جر ہے، اگر اسم پر الف لام نہیں تو 2 زیریں آئیں گی، جیسے فی مدرساتن. حروف جارہ 17 ہیں، لیکن ضروری جو حروف جارہ ہیں جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے یہ ہیں. جو ذکر کیا کہ حروف جارہ 17 ہیں، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے، یاد کر چکے ہوں گے. ایک شعر بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. تو یہ 17 حروف جارہ اس کے شعر کے اندر جمع کیے گئے ہیں. لیکن یہاں پر جو زیادہ مستعمل ہے انہی کو ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ہماری اس کتاب کا بنیادی مقصد وہ عربی زبان کو سکھانا ہے، نہ کہ نحو اور صرف کے قواعد کو جمع کرنا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو زیادہ مستعمل ہے ان سے متعلق بات کی جائے گی. لیکن ضروری حروف جر جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے یہ ہیں: با، سے، ذریعے، ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ایسے ہی اذهب بالوالد، میں والد کے ساتھ جاؤں گا. تو یہ سے، ذریعہ، ساتھ، یہ مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد والا کلمہ اس کے نیچے زیر آئے گی. عن، سے، بارے میں. جیسے کہا جاتا ہے
سألت عن الکتاب میں نے کتاب کے بارے میں پوچھا. ایسے ہی لام یہ بھی حروف جارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب لیے واسطے ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے انا اخذت الکتاب للدراستی میں نے پڑھنے کے لیے کتاب لی ہے. اعلیٰ پر اوپر جیسے وضعت الکتاب علی المکتبی مکتب کے اوپر میں نے کتاب رکھی. من سے خرجت من البیت میں گھر سے نکلا. ایسی فی کا مطلب میں اندر یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے. دخلت فی المسجد میں مسجد کے اندر داخل ہوا مسجد میں داخل ہوا. الی تک ذهبت الی البیت میں گھر تک گیا. وصلت الی المسجد میں مسجد تک پہنچا. تو یہ چند جو حروف جارہ تھی وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. ان کو معنی کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے امثلہ کے اندر اس کی تطبیق بھی آ رہی ہے اس سے مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی. دیکھیے الامثلۃ مثالیں. بالقطاری با حرف جارہ ہے اور آپ دیکھیں اس کے بعد ایک زیر ہے اس لیے کہ الف لام داخل ہوا ہے. تو بالقطاری کا مطلب ہے ریل کے ذریعے. سافرت بالقطاری میں نے ریل کے ذریعے سفر کیا. للمسافری مسافر کے لیے. هذا الطعام للمسافر یہ کھانا مسافر کے لیے ہے. من البیت گھر سے. خرجت من البیت رجعت من البیت میں گھر سے لوٹا میں گھر سے نکلا. تو اب باقی جو قواعد ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ الف لام ہے تو ایک کسرہ آ رہی ہے ایک زیر آ رہی ہے. عن التذکرتی ٹکٹ کے بارے میں. سألت عن التذکرتی میں نے ٹکٹ کے بارے میں پوچھا. علی الرصیف پلیٹ فارم پر. وقفت علی الرصیف میں پلیٹ فارم پر کھڑا ہوا. الی المسجد مسجد تک. ذهبت الی المسجد میں مسجد تک گیا. فی المحفظتی بستے میں بٹوے میں. وضعت الکتاب فی المحفظتی. فی السماء آسمان میں. الشمس فی السماء سورج آسمان میں ہے. علی الارض زمین کے اوپر. الشجرۃ علی الارض درخت زمین کے اوپر ہے. فی الدار گھر کے اندر. الرجل فی الدار. الی المحطۃ اسٹیشن تک. ذهب الرجل الی المحطۃ آدمی گیا اسٹیشن تک. فی البرکۃ تالاب میں. السمک فی البرکۃ جو مچھلی ہے وہ تالاب میں ہے. بالبرایۃ پینسل تراش کے ذریعے. بریت مرسمی بالبرایۃ. فی الفناء صحن میں. الطفل فی الفناء. بالاشارۃ اشارہ سے. تکلمت بالاشارۃ میں نے اشارہ کے ساتھ بات کی. فی اللیل رات میں. وصلت فی اللیل میں رات میں پہنچا. علی الصندوق صندوق کے اوپر. الثوب علی الصندوق. للامرأۃ یہ للمرأۃ عام طور پر استعمال ہوتا ہے امرأۃ استعمال نہیں ہوتا عورت کے لیے. هذا الثوب للمرأۃ یہ کپڑا عورت کے لیے ہے. فی الحمام غسل خانے میں. المندیل فی الحمام رومال غسل خانے میں ہے. للبستانی مالی کے لیے. هذا الطعام للبستانی تو یہاں پر تو صرف کلمہ کے ساتھ حرف جر کو جوڑ کر ترجمہ کیا گیا لیکن میں نے اس کے ساتھ آپ کو ایک ایک مثال بھی دی ہے کہیں پر فعل کے ساتھ اور کہیں پر اسم کے ساتھ. تو یہ چونکہ آپ نے ابھی تک فعل پڑھا نہیں ہے تو صاحب کتاب نے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن آپ کے فائدہ کے لیے میں نے مکمل جملہ بھی آپ کو سنا دیا ہے. آپ ان جملوں کو لکھ کر یاد کر سکتے ہیں اور اپنی بول چال کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو جو قاعدے تھے ان کی مثالوں پر تطبیق ہو گئی. اب اس کے بعد ہمارا اگلا سیکشن جو ہوتا ہے وہ کلمات جدیدہ کا ہوتا ہے تو ان کو پڑھ لیتے ہیں. الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ. القطار ٹرین. الورق کاغذ. التذکرۃ ٹکٹ. الوسادۃ تکیہ. الخاتم انگوٹھی. من سے. العامل مزدور. الرمی تیر اندازی. السیاح سیاح گھومنے والے سیر و تفریح کرنے والے. الفصل درسگاہ. حافلۃ بس. الجندی سپاہی. القرط بالی. الی تک. اعلی پر. المینا ڈائل یہ جو گھڑی کا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. المناخ آب و ہوا. الحجل پازیب. تو یہ آپ کے سامنے الکلمات الجدیدہ کے عنوان سے کچھ الفاظ آ چکے ہیں. آپ ان کو زبانی یاد کریں گے اور جو حروف جارہ آپ نے پڑھے ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی مزید مشق ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے تمرینات کا سوالات جوابات کا. تو دیکھیے الاسئلۃ سوالات. حرف کی تعریف کریں.
حروف جر کل کتنے ہیں؟ اور تیسرا سوال ہے وہ حروف لکھیے جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، یعنی کتاب کے اندر چند حروف وہ آپ کو تفصیل سے پڑھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، امثلہ کے ساتھ بتائے گئے ہیں، ان کو بھی لکھیں۔ تو یہ 3 سوالات ہیں، ان کو آپ نے اپنی کاپی میں خود لکھنا ہے۔ اردو کی جو عبارت ہے اس میں تمام تر جوابات موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے تمرینات، مشقیں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ حصہ میں آپ کے لیے حل کر دیتا ہوں اور کچھ آپ نے خود حل کرنا ہوتا ہے، تو اسی معمول کو باقی رکھتے ہوئے اس حصہ کو بھی حل کرتے ہیں۔ حسب ذیل الفاظ کو نکرہ بنائیے اور مناسب حرف جر داخل کر کے ترجمہ کیجیے۔ یعنی پہلا کام یہ ہے کہ یہ نیچے جو الفاظ موجود ہیں یہ معرفہ ہیں، ان کو نکرہ بنانا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ان کی مناسبت سے جو حروف جارہ ہیں وہ داخل کرنا ہے، اور تیسرا کام ترجمہ کرنا ہے۔ تو دیکھیے پہلا کلمہ ہے البرکۃ، الف لام ہٹائیں گے تو نکرہ بن جائے گا برکۃ، اور حرف جر داخل کریں گے یعنی فی آپ یہاں داخل کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا فی برکۃ، اور معنی ہو جائے گا تالاب میں۔ الفناء، الف لام ہٹائیں گے فناء بن جائے گا نکرہ، حرف جر جو داخل کریں گے وہ فی ہوگا، فی فناء صحن میں۔ المسجد، الف لام ہٹائیں گے تو نکرہ بن جائے گا مسجد، اور حرف جر الی داخل کریں گے تو الی مسجد مسجد تک۔ المحفظۃ، الف لام ہٹائیں گے تو محفظۃ بن جائے گا، اور حرف جر داخل کریں گے حرف جر داخل کر لیں تو بمحفظۃ ہوگا، اور ترجمہ بن جائے گا بستے کے ساتھ یا بٹوے کے ساتھ۔ البستان، الف لام ہٹائیں گے تو نکرہ بن جائے گا بستان، اور جب حرف جر من داخل کریں گے من بستان، بستان سے یعنی باغیچہ سے، باغ سے۔ الارض، الجندی، الغرفۃ، اس کو آپ خود حل کر لیں گے۔ دوسرا سوال ہے اردو میں ترجمہ کیجیے۔ چند کلمات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ علی الفرسی، گھوڑے پر، فی المدینتی، شہر میں، بالشمسی، سورج کے ساتھ، سورج کے ذریعے، عن الزہرتی، پھول کے متعلق، علی الکرسی، کرسی کے اوپر، من کراتشی، کراچی سے، بالعین، آنکھ کے ذریعے یا آنکھ کے ساتھ، فی جنینۃ، پارک میں، علی منضدۃ، ٹیبل پر، الی حجرۃ، کمرے کی طرف، حجرے کی طرف، للطفل، بچے کے لیے، من بئر للبقرۃ، علی النافذۃ، الی باب، فی الدار، من القمر، عن الفصل، للمرأۃ۔ یہ کلمات آپ خود ترجمہ کر لیں گے۔ تیسرا سیکشن ہے عربی میں ترجمہ کیجیے۔ پہلا ہے کان کے ذریعے، بالاذن، دوسرا ہے ملتان سے، من ملتان، رکشہ پر، علی العربۃ، ٹرین میں، فی القطار، چھتری کے ذریعے، بالمظلۃ، آسمان پر، فی السماء، شاخ پر، علی الغصن، مسجد تک، الی المسجد، تالاب میں، فی البرکۃ، قلم سے، بالقلم، کاغذ پر، علی الورق، ایک روشندان سے، من فتحۃ، کسی کھڑکی پر، علی نافذۃ، ایک بس کے ذریعے، سفر میں، کسی مسافر کے لیے، پلیٹ فارم پر، قلی پر، ٹکٹ سے۔ تو یہ یہاں پر جو کلمات ہیں ان کا آپ نے عربی میں ترجمہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جس کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ کلمات وہ نکرہ ہیں اور کچھ معرفہ ہیں، تو آپ نے عربی بناتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے نکرہ اور معرفہ کی جو غلطیاں ہیں وہ نہیں کرنی ہیں، تاکہ مکمل طور پر صحیح طور پر آپ کی یہ مشق حل ہو سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے حروف جارہ کو پڑھ لیا ہے۔ اب کرنے کا کام یہی ہے جو آپ سے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے عربی زبان کو پابندی کے ساتھ بولنا ہے، اور اس میں کسی قسم کی سستی نہیں دکھانی، بلکہ محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، قواعد کے ساتھ عربی زبان بولنے کی جب آپ مشق کرتے رہیں گے، عادت بنا لیں گے، تو انشاءاللہ اس کتاب کا جو اصل مقصد اور ہدف ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو انا قد اخبرتك بعض الكلمات باللغة العربية فيما سبق من الدروس، فلا بد أن تحفظها وأن تتكلم بها، وهذه الكلمات التي تسمعها في هذا الدرس وتقرأها في هذا الدرس فلا بد أن تستعملها في كلامك حتى تكون لك المهارة باللغة العربية، حتى يكون لك الإتقان في اللغة العربية۔ یہ جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جملے یاد کروائے جاتے ہیں اور جملے بنانا کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، آپ ان تمام تر چیزوں کو اگر یاد کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، تو آپ کو عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے گی اور آپ ایک بہترین عربی زبان بولنے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، امید کی جاتی ہے کہ آپ ان ہدایات پہ عمل کرتے رہیں گے اور اس اسباق کو محنت کے ساتھ لکھتے بھی رہیں گے، بولتے بھی رہیں گے، یاد بھی کرتے رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان سے شرف نصیب فرمائے، سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔